الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکابر نے فرمایا کسی زمانے میں مصر کے ایک جامع مسجد میں 4 طالب علم کا اجتماع ہوا۔ اس زمانے میں جب پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے تو ٹھکانہ مسجد ہوتی تھی، تو ایک جامع مسجد میں پہلے زمانے میں جامع مسجد وغیرہ میں مساجد وغیرہ میں ایک حجرہ کے نام سے ایک کمرہ 2 کمرہ بھی ہوا کرتا تھا۔ اس میں اگر کوئی مہمان آ جائے، کوئی عالم دین آ جائے، کوئی مسافر آ جائے، ٹھہر سکتا ہو۔ تو اسی طرح مصر کے ایک جامع مسجد میں اتفاق سے پڑھنے کے لیے ایک طالب علم آیا، کچھ دن کے بعد دوسرا طالب علم آیا، کچھ دن کے بعد تیسرا طالب علم آیا، کچھ دن کے بعد چوتھا طالب علم آیا، اور چاروں ایک حجرہ میں مختصر سا کمرے میں رہنے لگے۔ چاروں نے ایک دوسرے کے نام دریافت کیا، بھئی تمہارا نام کیا، تمہارا نام کیا، تمہارا نام کیا، تمہارا نام کیا؟ چاروں نے محمد بتایا۔ چاروں کے نام جیسے چاروں متفق ہو کر ایک جگہ جمع ہو گئے، اسی طرح قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے چاروں کا نام بھی متفقہ طور پر محمد، ایک کا نام محمد بن جریر، دوسرے کا نام محمد بن اسحاق، چوتھے کا نام محمد بن مروزی، چوتھے کا نام محمد بن ہارون۔ کتنا ہو گیا؟ 4۔ یاد رہے گا؟ کیسے رہے گا؟ بھائی تم نے لکھا؟ سنا۔ محمد بن جریر، محمد بن اسحاق، محمد بن مروزی، محمد بن ہارون۔ چاروں کے زبان سے سبحان اللہ نکل گیا۔ جب چاروں کا نام اتفاق سے ایک ہوا، چاروں نے کہا سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کس نے حسن اتفاق عطا فرما دیا۔ چاروں اس حجرے میں رہا کرتے تھے اور پڑھنے کے لیے مسجد مدرسے میں جاتے تھے۔ اس زمانے میں طالب علم کا کوئی مطبخ مدرسے میں نہیں ہوتا تھا، کوئی گھروں میں بھی کسی طالب علم کے کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، خود انتظام کرنا پڑتا، خود پڑھنا پڑتا تھا۔ اس سے اندازہ لگاؤ اس زمانے میں پڑھنے والوں نے کتنے محنت کیا۔ ہمارے ہی زمانے میں ایک طالب علم تھا، وہ چھٹی کے جب بھی چھٹی ملتا محمد بن قاسم میں جا کر مزدوری کرتا تھا۔ تو اس زمانے میں طالب علم بڑے محنت، مشقت، تکلیف اور قناعت کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ ایسے بھی طالب علم کے اندر مشقت کا مادہ نہ ہو
تو طلب علم میں وہ مشقت نہیں اٹھا سکے گا۔ آج جو علم کی حقیقت کم ہوتی چلی جا رہی ہے وہ یہ ہے، اس کا ایک وجہ علم کے لیے مشقت اٹھانا ختم ہو گیا۔ طالب علم اس مدرسے میں زیادہ جانے کی کوشش کرتا ہے جہاں سہولتی ملے۔ تو بہرحال اس زمانے میں یہ چاروں محنت مشقت اٹھا کر اپنے پاس جو پونجی خزانہ تھا وہ خرچہ کرتا رہا، پڑھتا رہا، خرچہ کرتا رہا، پڑھتا رہا۔ بالآخر سب کا خزانہ ختم ہو گیا۔ اب کیا کرے؟ ایک کا ختم ہو گیا، تین کے پاس تھا، دوسرے کا ختم ہو گیا، دوسرے کے پاس تھا، تیسرا کا ختم ہو گیا تو چوتھے کے پاس تھا۔ لیکن اب جب سب سے خزانہ ختم ہو گیا، اب کرے کیا؟ بڑے متفکر ہوئے، بڑے فکر مند بنے۔ اب کیا کریں گے؟ اس لیے کھانا پینا بھی تو ضروری ہے اور پڑھنے کے لیے بھی ہم آئے ہیں۔ تو کسی نے مشورہ دیا کچھ دن کے لیے ہم مزدوری کرتے ہیں، پیسے جب جمع ہو جائے گا پھر دوبارہ پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ تو پھر دوسرے نے کہا دیکھو اگر ایسا ہے تو ہم مزدوری کے لیے آئے ہوئے ہو جائیں گے، طلب علم کے لیے آیا ہوا نہیں ہوگا، یہ تو اچھا نہیں لگتا۔ ہم آئے طلب علم کے لیے اور کرنے لگے مزدوری، تو پھر فکر کر کے بالآخر اس پر نتیجہ آیا، نتیجتاً اس پر آیا دیکھو بھائی ایک آدمی مزدوری کرے اس کے خرچے سے 3 آدمی پڑے گا۔ سب پڑھنے سے ہاتھ دھونے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی کچھ دن کے لیے مزدوری کرے اور اس کی مزدوری سے تینوں پڑھتا رہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور مزدوری کرے گا پھر تینوں پڑھے گا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور مزدوری کرے گا تو وہ پڑھے گا۔ کچھ دنوں کے بعد کچھ اور مزدوری کرے گا تو اور تینوں پڑھے گا۔ اس طرح کہتے ہیں بالآخر نتیجہ اس پر آ کر ہوا، یہ کریں گے۔ اب جب اس پر ہوا اتفاق ایک مزدوری کرے تو کون مزدوری کرے گا؟ پھر اس میں اختلاف ہو گیا۔ کون مزدوری کرے؟ شروع میں سب سے پہلے کون جائے؟ دوسرے نمبر پر کون جائے؟ تیسرے نمبر پر کون جائے؟ چوتھے نمبر پر کون جائے؟ اختلاف ہوا۔ ہر کوئی کچا کچ کرتے ہوئے جانا نہیں چاہتا، علم کو چھوڑنا نہیں چاہتا، مزدوری کے لیے جانا نہیں چاہتا۔ پھر آپس میں مشورہ ہوا، دیکھو اپنے ارادہ کے اعتبار سے، اپنے اختیار کے اعتبار سے کوئی تو ہم نہیں جا رہے ہیں تو قرعہ ڈالتے ہیں، چاروں کے نام پر قرعہ ڈالتے ہیں۔ قرعہ میں جس کا نام اول میں آئے گا وہ اول میں جائے گا، جس کا نام دوسرے میں آئے گا وہ دوسرے دفعہ میں جائے گا، جس کا نام تیسرے میں آئے گا تیسرے دفعہ جائے گا، جس کا نام آخر میں آئے گا وہ آخر میں جائے گا۔ اس پر اتفاق ہو گیا۔ خوب سمجھ لو کیسے محنت سے، کیسے مشقت سے اللہ کے نیک بندوں نے پڑھا ہے۔
یہ محمد بن جریر جو کا یہ طبری ہے، بہت سے بڑے مفسر دنیا میں گزرے. اب یہ تفسیر طبری آبل لابری کے اندر ہے، کئی جلدوں کے اندر. اتنے بڑے بڑے علماء تھے اور مشقت کتنے اٹھائے اندازہ لگا. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا جب یہاں بیٹھے ہوئے ہو تو بیٹھنے کی دعا پڑھو تاکہ بات تمہارے کام آ جائے. صرف سننا نہ ہو، صرف آنا نہ ہو، صرف ثواب لینا نہ ہو. یہ دعا حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے. اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. کیسے خوبصورت دعا. یہ جنتیوں کے مقولہ سے اخذ کیا گیا ہے. قرآن کریم میں جنتیوں کے مقولہ ذکر کیا، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اس کے ساتھ ایک لگا دیا گیا اللہم اجعلنی، ورنہ پوری یہ آیات کریمہ ہے الذین یستمعون القول فیتبعون. کہ بھائی ٹھیک ہے کہ بھائی جانتے ہو؟ بلال بتاؤ کون سی صورت کا جز ہے، کون سی صورت کی آیات ہے یہ؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. سورة الزمر. ہے سورة الزمر. سورۃ زمر. الزمر. زمر. زمر. ہاں کون سی صورت؟ ماشاء اللہ. الحمدللہ. حافظ ہونے کا مطلب یہ ہو کہ استاد کو یہ آیات کا حصہ ٹکڑا ذکر کرے فوراً اس کے دل میں آ جائے. ہمارے زمانے میں ایک طالب علم تھا، اس کو شوق تھا کہ استاد جب کوئی آیات بتاتا تھا فوراً جو حافظ ہوتے تھے وہ بتاتے، جو حافظ نہیں ہوتے تھے وہ نہیں بتا سکتے. تو ایک لڑکا تھا جو حافظ تو نہیں تھا، اس کو شوق ہو گیا، یہاں تک کہ سبق بھی پڑھتا رہا، درس بھی لیتا رہا اور حفظ بھی کرتا رہا. حفظ کی یادی کر کے سنانا ہے کسی کو، چنانچہ اس نے حفظ بھی کر لیا اور پڑھ بھی لیا. انسان جب مشقت اٹھاتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرماتا ہے. مشقت اٹھانا پڑے گا. بے قدر القد تکسب المعالی امن طلب العلا سحر اللیالی. مشقت کے برابر اعلیٰ مرتبے کا درجہ ملتا ہے. مشقت کے مناسب اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجہ دیتا ہے. اعلیٰ درجہ حاصل ہونے کے لیے مشقت اٹھانا پڑے گا. آج جو دیکھ رہے ہیں وہ عالم دین نہیں ہے، انہوں نے ابتدائی زمانے میں علم کے لیے مشقت نہیں اٹھایا، پیسے کے لیے مشقت اٹھایا، دوسرے ملازمت کے لیے مشقت اٹھایا. اللہ تعالیٰ نے کا دستور یہ جس کے لیے مشقت اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ وہی عطا فرماتا ہے، وہی عطا فرما دیا. علم تو بہت بڑی نیک بختی کی علامت ہے. کثیرہ کشد در ازل بختیار، کثیرہ کشد در ازل بختیار، طلب کردن علم کر اختیار. کسی کے بارے میں جب یہ پتہ چلے وہ عالم دین ہے یا طالب دین ہے، طالب علم ہے، سمجھ لو ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس پر رحمت کا مہر لگا دیا. اس بندے کو میں اپنے رحمت میں، خاص رحمت میں داخل کر لیتا ہوں. اس شعر کا خلاصہ مطلب یہی ہے. علم طلب کرنے میں جو لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو منتخب کر لیتا ہے. کس وقت؟ جب کہ ماں کے پیٹ میں تھا. وہ دیکھا، جب کہ ماں کے پیٹ میں تھا.
بہت بڑی دولت ہے علم. اس علم سے اللہ کی رضا، آخرت کی فکر حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، نہ کہ دنیا کے اسباب و سامان. بڑے قیمتی چیز اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرما دیا. اسی علم سے سب کچھ مل جاتا ہے دنیا کے اسباب، اگر صحیح معنی میں علم آ جائے. میں یہ بتا رہا تھا، یہ 4 طالب علم جو جمع ہو گیا، وہ کوئی بھی نوکری کے لیے جانے والے نہیں تھے. بالآخر قرعہ لگایا گیا، قرعہ اندازی میں نام آیا محمد بن اسحاق کا. اب دل چاہے نہ چاہے ان کو جانا تو پڑے گا. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا، لیکن تھوڑے سے مجھے فرصت دو میرے دوستوں اور احباب، میں 2 رکعت اللہ تعالیٰ سے صلاۃ الحاجہ پڑھ لوں. دیکھو کیسے نیک لڑکے. اسی سے ان کے نیک لڑکے ہونا، نیک طالب علم ہونا پتہ چل گیا. جو بھی کام دنیا کا ہو، جب بھی انسان لینے لگے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مشورہ لینا چاہیے. اسی کا نام استخارہ ہے دونوں دوسرے لفظوں میں. تو انہوں نے کہا میں استخارہ کر لیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، مجھے کیسے جانا ہے، کہاں جانا ہے. اس لیے اس میں بھی بہت سے مسائل پیش آئیں گے. استخارہ شروع کر دیا. کہتے ہیں استخارہ میں جب ان کا نام آیا، یہ استخارہ شروع کیا. اتنے میں بادشاہ کی طرف سے ایک وزیر آیا، ایک بڑا طبق لے کر، جس میں کھانے پینے کے سامان، دینار درہم بھی موجود تھا. آ کر دروازے سے میں دستک دیا، آواز دیا کہ محمد بن جریر ہے. انہوں نے کہا ہے لبیک. محمد بن اسحاق ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے. محمد بن مروزی ہے. انہوں نے کہا لبیک. محمد بن ہارون ہے. انہوں نے کہا لبیک. تو وہ داخل ہو گیا وزیر اس طبق کو لے کر، اور کہا کہ بادشاہ نے یہ دیا ہے، اس میں دینار ہے، دینار درہم ہے، سونا چاندی کے سکے ہیں. سونے کے سکے کو دینار کہا جاتا ہے، چاندی کے سکے کو درہم کہہ دیا جاتا ہے. یہ سکہ ہے دینار درہم کے، یہ لے لو، تم چاروں کے لیے دیا ہے اتنے، لہذا چاروں لے کر اپنے ضروریات میں خرچ کرتے جاؤ. پتہ چل گیا تم طلب علم کے لیے آئے ہو، علم طلب کرتے رہو. جب یہ خرچہ ختم ہو جائے گا، ہمیں فلاں جگہ پر ہم نے ٹھکانہ دیا، انہوں نے خاص اس جگہ اطلاع دینا، پھر آپ کے پاس دوبارہ آ جائے گا. یہ کہہ کر دے کر چلا گیا. دیکھو وہ ابھی استخارہ سے فارغ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد شامل حال ہو گیا. الحمدللہ. کہتے کیسے صادق النیت، سچے اللہ کے بندے کیسے صادقین ہیں. والشہداء والصالحین ہیں الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کے نیک بندوں کا 4 درجہ ہے، نبیوں کا درجہ، صدیقین کا درجہ، شہداء کا درجہ، صالحین کا درجہ. یہ نیک بندوں کے 4 درجات ہیں، قرآن حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے. ان میں صالحین میں داخل ہو گیا، اور اس کی بنا پر ان کو مزدوری میں جانا نہیں پڑا، علم کا سلسلہ کو جاری رکھا.
جاری رکھا، مگر جاری رکھتے رکھتے ان کو خیال آیا. کیا خیال آیا؟ کہتے ہمیں تو بتایا تھا یہ ختم ہو جائے گا، واقعی ختم ہو جائے، پھر لینا پڑا، پھر دے گا، پھر تو لوگ ہمیں بزرگ سمجھے گا، دے گا، پھر تو ہمیں لوگ بزرگ سمجھے گا اور ہدیہ تحفہ آنا شروع ہو جائے گا. ہم بزرگی چمکانے کے لیے آئے یا علم طلب کرنے کے لیے آئے؟ ظاہر ہے ہم علم طلب کرنے کے لیے آئے ہیں، بزرگی چمکانے کے لیے نہیں آیا. لہذا یہ جگہ چھوڑ دو، دیکھا، لہذا جو لیا لیا، باقی یہ جگہ چھوڑ دو، کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں. طلب علم کا اس زمانے میں بڑے روشن دورہ تھا، ہر جگہ اسلامی حکومت تھی، ہر جگہ مشائخ، ائمہ دین، محدثین بیٹھے ہوئے تھے، اور جگہ چلے گئے، یہاں تک کہ جگہ اس کو چھوڑ دیا، دیکھا. اور اللہ تعالیٰ نے چاروں کو چاند دنیا کے علم، آسمان دنیا، علم کے آسمان کا ستارہ بنا دیا. بالآخر ان چاروں کو ہے نا علوم آسمان علم کے آسمان کا چار ستارہ بنا دیا، ہر ایک کو الگ 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 الگ. جیسے کیسے مخلص لوگ ایک ایک ان کے عمل میں اندازہ لگو کیسے مخلص تھے دین کے حاصل کرنے میں، علم کے حاصل کرنے میں. اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ کیوں نہ آئے؟ انسان جب اپنے کو سپرد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا. سپردم بتو مایا یہ خیشرا، اسی کو کہا اللہ کے نیک بندے نے، سپردم بتو مایا یہ خیشرا تو دانی حساب و کمو بیشرا. اے اللہ، میں عاجز بندہ ہوں، کمزور بندہ ہوں، میں تو علم دین کے لیے آیا ہوا ہوں، میرا مقصد علم دین حاصل کرنا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے. لہذا اسی میں میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا. آپ ہمیں قبول فرما لے. جب آپ قبول فرما لیں گے ہمارے لیے علم حاصل کرنا آسان ہوگا، اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. جو مقصد ہے علم سے، علم نافع، وہ ہمارے لیے جلدی سے حاصل ہو جائے گا. اس دن ہم نے یہاں مقولہ ذکر کیا تھا، بہتر علم کون سا؟ کیا بھائی اس دن کہا تھا یا نہیں؟ بتاؤ کوئی، بہتر علم کون سا؟ ہاں دیکھا، ایک دن یہاں بات ہوئی تھی، اس میں بہتر علم کا ذکر آیا. بہتر علم، سب سے بہتر علم کا ذکر آیا. بہتر علم اس کو کہا گیا جو عمل کے لیے بے چین کر دے، عمل کے لیے بے چین کر دے. دیکھا ان کے اندر فاقہ آیا، وہ بھوکے رہے، لیکن پھر بھی علم طلب کرنے سے پھر نہیں گیا. مزدوری کا مسئلہ آیا، پھر بھی سب کے سب علم سے پھر نہیں گیا. استخارہ کا مسئلہ آیا، سب کو اس میں شامل نہیں کیا. بالآخر سب پر اللہ کی رحمت کی بارش ہوئی، ہے نا، بارش ہوئی. پھر بھی انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، اپنے بزرگی کو چمکایا نہیں. اس لیے اکابر فرماتے ہیں آثار عبادت کو ظاہر نہ کرو. اکابر یہ فرماتے ہیں کیا؟ اپنے آثار عبادت کو ظاہر نہ کرو. اور آج کو آثار عبادت ظاہر کرنے کو فخر کرتے ہیں. 2 دن نہیں ہوا ماتھے کے اندر نشان پڑ جاتا ہے عبادت کا. بہت بڑے عابد ہیں ماشاء اللہ، 10 سال بھی نہیں ہوا عبادت کرتے کرتے ماتھے پہ نشان پڑ گیا. تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے ان کا ارادہ پکا تھا، اپنے علم کو ظاہر کرنا بھی نہیں تھا. یہ دیکھو، ظاہر کرنا بھی نہیں تھا. اس واقعہ میں
یہ کہنا بھول گیا، اور وزیر نے جو آ کر طبق دیا تھا یہ بھی کہا تھا، بادشاہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھایا کہ دیکھو تمہارے ملک میں ہمارے 4 مہمان بھوکے ہیں اور تم بھوکوں کی خبرگیری کیے بغیر آرام سے سوتے ہو۔ تمہارے ملک میں ہمارے 4 مہمان بھوکے پیاسے ہیں اور تم آرام سے سو رہے ہو۔ اس پر بادشاہ کو تنبیہ ہوا، تلاش کیا کہاں اللہ کے مہمان کون سے مسجد میں رہتے ہیں، تلاش کر کے ان کو پایا۔ تو ان کے ایک ایک حالات کو دیکھو، ان کے ایک ایک حالات کو دیکھو میرے عزیزو، زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جب انسان اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر ناکام نہیں کرتا۔ لہذا اللہ کو سپرد کر دینے کی کوشش کرو، اہل اللہ سے ملو، اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ سپردم بتو ما یا ایک شرا تو دانی حسابو کمو بے شرا۔ اے اللہ، جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا، باقی قبول فرما کر اس کے اندر اثر پیدا کرنا یہ تو آپ کا کام ہے، یہ آپ کا کام ہے، آپ کا کام ہے۔ جب اخلاص کے ساتھ اللہ کا بندہ یہ کام کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی رحمتوں سے نواز دے گا، علم نافع عمل صالح عطا کرے گا، جو عمل کے لیے بے چین کرے۔ ابھی کہا بھائی نے علم صحیح کون سا ہے، بہتر سے بہتر علم کون ہے، یا یوں کو علم نافع کون سا علم ہے جو عمل کے لیے بے چین کرے، عمل کے لیے بے چین کر دے۔ تو ہم علم حاصل کرتے ہیں، عمل ہمارے اندر نہیں آتا، علم نافع بہتر علم ہمیں ملتا نہیں، کیوں؟ اللہ سے مل کر، اہل اللہ سے مل کر اس علم کو ہم طلب نہیں کر رہے ہیں، اپنے حیثیت کے مطابق، اپنے منشے کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق، اپنے رائے کے مطابق طلب کر رہے ہیں۔ جس دن صحیح ہوتا ہے سبق میں جاتے ہیں، جس دن دل نہیں چاہتا نہیں جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں ہم پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جب نہیں چاہتے نہیں آتے۔ انسان تو اپنے نفس کا، خواہش نفسانی کا غلام بن گیا۔ یہ طلب علم کر رہا ہے یا خواہش نفسانی کا غلام بن گیا؟ یہ تو خواہش نفسانی کے غلام بن کر علم طلب کرنا چاہتا ہے، غلام بن گیا پہلے سے ایک کا، پھر غلام بننا چاہتا ہے اللہ کا۔ اللہ غیرت مند نہیں ہے؟ جب تم نے اپنے آپ کو دوسرے کے غلام بنا دیا، پھر میرے غلام بن کر کیوں آتے ہو؟ کیا بھائی؟ کوئی بھی اس کے مالک، کوئی مالک بھی گوارا کرے گا، ایک مزدور ہے اس نے کام طے کر لیا، دیکھ مالک کے ساتھ دوسرا مالک بھی اس کو مزدوری کے لیے رکھے گا؟ کبھی نہیں ہوا۔ اگر پیش کرے گا بھی، درخواست کرے گا بھی، سوال کرے گا بھی، کہہ دے گا تو فلاں کا ملازم ہے، فلاں کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، میرے خدمت میرے ملازمت کیا خاک کر سکو گے، جاؤ، ہے نا؟ جب طالب علم اپنا خواہش نفسانی کا غلام ہو جاتا ہے تو وہ خواہش نفسانی جس طرح کہتا ہے اسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ایک کا غلام جب بن گیا خواہش نفسانی کا، دوسرے کے غلام، اللہ تعالیٰ کا غلام، اللہ تعالیٰ کیسے مقبول کرے گا، قبول کرے گا، قبول کرے گا؟ اندازہ لگو نا، اندازہ لگو، وہ سوچو سمجھو، اس واقعہ کو عبرت کے لیے، ہے نا، سبق کے لیے یاد رکھا کرو۔ نا کتنے بندوں کا نام لیا تھا؟ 4 بندے۔ ایک کا نام زور سے کہو، محمد بن جریر، دوسرا کا نام محمد بن ہارون، اسحاق، تیسرے کا نام محمد بن مخزومی، اسحاق،
پھر محمد بن مروزی، پھر محمد بن ہارون، یہ چار اللہ کے پاک بندے ہیں۔ ان چاروں کا نام یاد رکھو، بلکہ اگر ہو سکے کسی وقت بھی 2 رکعت نماز پڑھ کر ان چاروں بندوں پر ایصال ثواب کر کے ان کے توفیل سے اللہ تعالیٰ سے علم مانگو۔ اے اللہ، ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیا، آپ قبول فرما لے، ان کے ثواب ان چاروں علماء کرام کو عطا فرما دے۔ اس کی برکت سے ہمیں بھی اے اللہ علم عطا فرما، جیسے آپ نے ان نیک بندوں کو علم عطا فرما دیا تھا، جیسے آپ نے ان نیک بندوں کو اخلاص فرما دیا تھا، ہمیں بھی اخلاص فرما دے۔ جیسے آپ نے ان کو اپنا غلام بنا لیا تھا، ہمیں بھی اپنا غلام بنا لے۔ ہم خواہش نفسانی کے غلام بن چکے ہیں، اس سے ہمیں نکال دے، اپنا غلام اپنا بندہ بنا لے۔ اے اللہ ہمیں علم عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو، ہے نا بھائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک عبرت کا واقعہ، سچا واقعہ، صحیح واقعہ، مستند واقعہ، نیک بندوں کا واقعہ سامنے آیا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ۔ اللہ تعالیٰ نے واقعات ذکر کر کے فرمایا یہ عبرت ہے اہل علم کے لیے، عبرت ہے عقل والوں کے لیے، عبرت ہے دانا رکھنے والوں کے لیے، عبرت ہے سوچ سمجھ رکھنے والوں کے لیے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب یا لأولی النہی، عقل والوں کے لیے، ہے نا۔ بہتر واقعات قرآن کریم میں بے شمار واقعات، بے شمار امثال اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اور حقیقی علم آپ کو معلوم ہے، نور الانوار میں آپ نے پڑھا احکام شرعیہ کے کتنے آیات کریمہ، زور سے کو 500 کے لگ بھگ کے قریب ہے، دیکھو 500۔ اور نفس الامر میں آیات کریمہ قرآن کریم کے کتنے؟ 6666۔ دیکھو 6000 زائد ہے۔ احکام شرعیہ جو بنیاد ہے ان کی ہے یہ 500 کے قریب۔ آگے 6666 میں 6000 ہی لے لو، 6000 زائد ہے۔ تو یہ کیا قصہ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ صرف مثال، حکایات، واقعات اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے ذکر فرمایا تاکہ احکام شرعیہ پر مضبوطی پیدا ہو جائے۔ انسان جب کوئی واقعہ سنتا ہے اسے عبرت حاصل کرتا ہے، عبرت حاصل کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 500 آیات کی مدد کے لیے 6000 آیات نازل فرمایا۔ بلا شبہ ان کے قرآنیات میں کوئی شک شبہ نہیں، مگر اس کی نوعیت آیات کریمہ کی الگ الگ ہے نا، نوعیت آیات کریمہ کے الگ الگ ہے، مقاصد آیات کریمہ الگ الگ ہے، مقصود آیات کریمہ الگ الگ ہے۔ ان قصص، واقعات، امثال، حکایات ذکر کر کے مقصد یہ ہے جو اصل آیات کریمہ ہے عبادات کا، ان کے اندر مضبوطی پیدا ہو جائے، یقین پیدا ہو جائے، استناد پیدا ہو جائے، تاکہ شریعت میں مطابق عمل کرنے میں سستی نہ ہو، کوتاہی نہ ہو، گناہ سے بچنے میں کوتاہی سستی پیدا نہ ہو، عبادات میں تیزی کے ساتھ عمل کرنے والے بن جائے۔ عبادات اسی کا نام ہے اللہ کے جو اوامر ہے اس کے اندر پوری طاقت استعمال ہو۔ عبادت اسی کا نام ہے ایک طرف جو اوامر ہیں ان پر پوری طاقت سے ان کو استعمال کیا جائے، دوسری طرف جتنے منہیات ہیں ان سے اللہ کے خوف و خشیت کے پیش نظر اس سے بچا جائے۔ اللہ کے خوف و خشیت تو ہم علم حاصل کرتے ہیں، ہمیں خوف و خشیت نہیں ہوتا، ہمیں خوف و خشیت حاصل نہیں ہوتا،
کیوں نہیں ہو رہا؟ اہل اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں، اللہ والوں کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں، اس لیے اللہ کے پاس جانے کے لیے اللہ والے ہونا چاہیے نا۔ مال و دولت والوں کے پاس جائیں گے تو مال و دولت والا ہونا چاہیے، زراعت والوں کے پاس جانا ہے تو ان آدمی کو واسطہ بنانا چاہیے، حکومت کے پاس جانا ہے حکومت والوں کو واسطہ بنانا چاہیے، تو اللہ کے پاس جانے کے لیے اہل اللہ کو واسطہ بنانا چاہیے۔ اور سمجھ لو یہ بات، اس دعوت دنیاویہ کے خلاف عمل کر کے ہم کسی حالت میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ دنیا دارالاسباب ہے، دنیا دارالاسباب ہے، اس اسباب کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے مقاصد کے لیے وضع فرمایا ہے، جن مقاصد کے لیے وضع فرمایا اس موضوع کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، اس موضوع کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ جو بھی چیز انسان حاصل کرنا چاہتا ہے اس میں اگر دکھ ہے، مشقت ہے، تکلیف ہے تو اس کو برداشت کرنا پڑے گا، اور جو طریقہ کار ہے اسی طریقہ کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر جا کر ہمیں اس میں کامیاب عطا فرما دے۔ بے قدر اس لیے ہم نے یہ شعر پڑھی ہے جو آپ کو معلوم ہے، تعلیم المتعلم کے اندر، بے قدر القد تکسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی، امن طلب العلا من غیر قد ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحالی۔ کیسے کہہ دیا؟ جو بلند مرتبہ علم جیسے اعلیٰ درجے کی چیز چاہتا ہے بدون مشقت کے، بدون اصول اسلام کے، تو اس نے اپنے عمر کو ضائع کر دیا محال چیزوں کے طلب کرنے میں۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے زندگی کو قیمتی بناؤ۔ بھائی وقت کی کیا قیمت ہے؟ اس کا صحیح استعمال۔ اپنے اوقات کو قیمتی بناؤ، وقت کی قیمت یہی اس کا صحیح استعمال ہو جائے۔ اپنے اوقات کو، اپنے عمر کو، جو کچھ آپ اس میں صرف کر رہے ہیں اللہ قبول فرما لے، اس کو آپ بھی تہ دل سے اعتماد کر کے اللہ پر وثوقیت کے ساتھ یقین رکھ کر اپنے کو اللہ کے سپرد کر دو۔ سپردم بتو مایا یہ خیشرا، سپردم بتو مایا یہ خیشرا، تو دانی حساب و کمو بے شرا۔ اے اللہ، جو مجھ سے ہو سکتا میں نے کر دیا آپ کے سپرد، باقی میرے اندر کوئی حیثیت، کوئی صلاحیت، کوئی قابلیت نہیں ہے، تو اب مجھے قابلیت دینے والا ہے، صلاحیت عطا فرمانے والا ہے، علم کے لیے عمل کی صلاحیت دینے والا ہے، اور مجھے نیک بندوں میں شامل ہونے کی صلاحیت دینے والا ہے، تو مجھے صلاحیت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور خیال کرو۔